اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے، ہمارا کوئی آپسی معاملہ نہیں ہے، ہماری اور اگر دوستی ہے یا میل جول ہے، کسی سے ملنا جلنا ہے، تو یہ صرف دین کی نسبت سے ہے۔ کیوں؟ ہمارا بھائی دین والا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بلغوا ولو عنی آیا، اگر ہمیں اور آپ کو دین کی ایک بات بھی معلوم ہے تو اس بات کو لوگوں تک پہنچاؤ اور اسے عام کرو۔ اگر ہمیں کوئی دین کی بات معلوم ہے اور ہمارے بھائی کو نہیں معلوم ہے تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں، اس کے حقدار ہم ہیں۔ کل قیامت کے دن ہماری اور آپ کی پکڑ ہوگی، ہم سے اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم تھا لیکن آپ کے بھائی کو نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں تھا، تو آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ آپ پکڑے جائیں گے، وہ تو بچ جائے گا لیکن آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے جو دین کی بات ہمیں اور آپ کو معلوم ہے، یہ ہمارا اور آپ کا حق ہے لوگوں تک پہنچانا ہے، ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہم اور آپ اگر اپنی ذمہ داری کو بخوبی انجام نہیں دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ہم سے اور آپ کو اسے اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا اور کہے گا میں نے آپ کو ذمہ دار بنایا تھا، میں نے آپ کو آپ کی مسجد کا امیر بنایا تھا، آپ کو میں نے آپ کے محلے کا ایک ذمہ دار بنایا تھا تاکہ آپ لوگوں کو مسجد تک جوڑ کے لاؤ اور انہیں دین سکھاؤ، دین کی دعوت۔ ہمارا کام کیا ہے؟ دین کی دعوت دینا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ لوگوں کے پاس جا کر ملنا۔ ہم ہدایت دینے والے نہیں، ہم صرف دعوت دینے والے ہیں۔ ہدایت دینا کام کس کا ہے؟ اللہ۔ ہدایت اللہ دے گا، ہمارا کام صرف ہے لوگوں کو دین کی دعوت دینا، دین کی بات لوگوں تک پہنچانا۔ پھر ہم اللہ سے دعا کریں ہدایت کی کہ اے اللہ، یہ جو میرے بندے نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو دین سے دور ہیں، دین سے غافل ہیں، دین سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، دین سے کوئی محبت نہیں ہے، اے اللہ ان کے دل کے اندر دین کی محبت ڈال دے، دین کی الفت ڈال دے، نماز کی محبت ڈال دے، پیارے حبیب کا طریقہ ان کی زندگی کے اندر ڈال دے۔ آج پوری دنیا کے اندر اگر محنت ہو رہی ہے تو اسی سلسلے میں محنت ہو رہی ہے۔ ہم اور آپ دین سیکھنے والے بن جائیں، دین سمجھنے والے بن جائیں۔ دین کے احکام کیا ہیں؟ کن احکامات پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ہے، کن احکامات پر عمل کر کے ہم اور آپ کل میدان محشر میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے جو ہمیں شرمندگی نہیں محسوس ہوگی۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ نے ہمیں اور آپ کو جو ہے بار بار وقت دیتا ہے، بار بار امتحان میں ڈالتا ہے۔ انسان جب پریشان ہوتا ہے، جب بیمار ہوتا ہے تو وہ ایک اللہ کا امتحان ہے۔ اللہ اپنے بندے سے کہتا ہے میرے نیک بندے اب بھی تو سمجھ جا، اب بھی تو سمجھ جا، اس بیماری میں آ کر مجھے یاد کر لے، مجھے تو بھولا ہوا ہے، اس بیماری میں آ کے تو مجھے یاد کر لے، اپنی زندگی کی بھیک ہم سے مانگ لے۔ لیکن بندہ اس وقت بھی نہیں سمجھتا ہے، وہ سوچتا ہے ہم بیمار ہوئے ہیں تو دوائی سے ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ دنیا بھر کی دوائی کھا لیں گے، دنیا بھر کے ڈاکٹروں کے پاس جا کر علاج کروا لیں گے، لیکن اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو شفا یاب نہیں ہوگی۔ اگر اللہ کی مرضی ہوگی تو ایک ٹیبلٹ سے بھی ہم ٹھیک ہو جائیں گے، فائدہ ہو جائے گا۔ جس چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے کر دیتا ہے، جس چیز کو نہیں چاہتا ہے تو پوری دنیا زور لگا لیں، پوری دنیا کے لوگ ایک طرف ہو جائیں لیکن وہ کام حل نہیں کر پاتا ہے۔ لیکن صرف ایک ذات ہے وحدہ لا شریک کی، اگر وہ چاہے تو وہ کام 1 منٹ اور سیکنڈ میں ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بہت سخت ضرورت ہے دین کی، بہت زیادہ سخت ضرورت ہے دین کی۔ آج نئی نسلوں کے اندر دین نہیں ہے، آج ہماری نئی نسل ہے
اس کے اندر دین نہیں ہے، اور اگر یہی ماحول اور سلسلہ چلتا رہا تو جو ان کی نسل آنے والی ہے وہ تو بالکل دین سے بیکار۔ ہماری اور آپ کی زندگی میں تو ہے تھوڑا بہت دین، لیکن یہ جو نئی